بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بڑوں کی وجہ سے ناراض ہونا۔ حضرت شریح بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا، اے قاری لوگو، اے علماء کی جماعت، تمہیں کیا ہوا؟ تم ہم سے زیادہ بزدل ہو، اور جب تم سے کچھ مانگا جائے تو تم بہت زیادہ کنجوس بن جاتے ہو، اور جب تم کھاتے ہو تو سب سے بڑے لقمے لیتے ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس سے اعراض فرما لیا اور اسے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس قصے کا پتہ چلا تو انہوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اسے معاف فرمائے، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ان سے جو بات بھی سنیں ہر بات پر ان کی پکڑ کریں؟ جس آدمی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو یہ باتیں کہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور اس کا گریبان پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور اسے کھینچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس آدمی نے کہا، ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبعی کر رہے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت وحی میں بھیجی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ ترجمہ، اور اگر آپ ان سے پوچھئے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو محض مشغلہ اور خوش طبعی کر رہے تھے۔ حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، ہم نے آپ سے زیادہ انصاف کا فیصلہ کرنے والا اور حق بات کہنے والا اور منافقوں پر آپ سے زیادہ سخت کوئی آدمی نہیں دیکھا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ تمام لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، ہم نے وہ آدمی دیکھا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے عوف، وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عوف ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم سب غلط کہہ رہے ہو۔ اللہ کی قسم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مشک سے زیادہ پاکیزہ خوشبو والے تھے، اور میں تو اپنے گھر والوں کے اونٹ سے زیادہ بچلا ہوا ہوں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ کچھ لوگ فلاں جگہ جمع ہیں اور وہ آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا اور آدمی بھیج کر ان سب کو بلایا۔ جب وہ آ گئے تو ان سے فرمایا، اے بدترین لوگو، اے قبیلے کے شریروں، اے پاک دامن عورت کو بگاڑنے والو۔ انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ ہمیں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ یوں ہی یہ سخت کلمات کہے، پھر فرمایا، تم لوگوں نے مجھ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کیوں فرق ڈالا اور مجھے ان سے بہتر کیوں بتایا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری دلی تمنا ہے کہ مجھے جنت میں ایسی جگہ ملے جہاں سے مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تا حد نگاہ نظر آتے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس امت کے نبی کے بعد ان میں سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، لہذا جو بھی میری اس بات کے بعد کوئی اور بات کہے گا وہ بہتان باندھنے والا شمار ہوگا اور اسے بہتان باندھنے والے کی سزا ملے گی۔ حضرت زید بن علاقہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے، یہ یعنی حضرت عمر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے کوڑے سے مارنے لگے اور فرمانے لگے، یہ منحوس غلط کہہ رہا ہے، حضرت ابو بکر مجھ سے، میرے باپ سے، تجھ سے اور تیرے باپ سے بہتر ہیں۔ حضرت ابو زناد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا بات ہے کہ مہاجرین اور انصار نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا، حالانکہ آپ ان سے زیادہ فضائل والے اور ان سے پہلے اسلام لانے والے ہیں اور آپ کو بڑی سبقت حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تو قریش قبیلے کا ہے تو میرے خیال میں تو قریش قبیلہ کی شاخ عائزہ کا ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر مومن اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور قتل کر دیتا، اور اگر تو زندہ رہا تو تجھے اس طرح ڈراؤں گا کہ تجھے اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا، تیرا ناس ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو 4 صفات میں مجھ پر سبقت حاصل ہے۔ ایک یہ کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امام بنایا گیا، دوسرے یہ کہ انہوں نے مجھ سے پہلے ہجرت کی، اور تیسرے یہ کہ
ہجرت کے موقع پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے، اور چوتھے یہ کہ انہوں نے مجھ سے پہلے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا۔ تیرا ناس ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام لوگوں کی مذمت کی ہے اور حضرت ابو بکر کی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ ترجمہ: اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کر چکا ہے جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا تھا، جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے جس وقت کی دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ اپنے ہمراہی سے فرما رہے تھے کہ تم کچھ غم نہ کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہمراہ ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ان کی خدمت میں ایک گھوڑا پیش کیا گیا۔ اس پر ایک آدمی نے کہا، یہ گھوڑا مجھے سواری کے لیے دے دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں یہ گھوڑا ایسے لڑکے کو سواری کے لیے دے دوں جسے نہ تجربہ کاری کے باوجود گھوڑوں پر سوار کیا گیا ہو، یہ مجھے تمہیں دینے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس آدمی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، میں آپ سے بھی اور آپ کے باپ سے بھی زیادہ عمدہ گھڑ سوار ہوں۔ جب اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی شان میں گستاخی کی کلمات کہے تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کھڑے ہو کر اس کا سر پکڑا اور ناک کے بھل اسے گھسیٹا، جس سے اس کی ناک سے ایسے خون بہنے لگ گیا کہ جیسے کسی بڑے مشکیزے کا منہ کھل گیا ہو۔ چونکہ وہ انصاری تھا اس لیے انصار نے مجھ سے اس کا بدلہ لینا چاہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب اس کا پتہ چلا تو فرمایا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بدلہ دلواؤں گا، میں انہیں ان کے گھروں سے نکال دوں، یہ مجھے اس سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں انہیں ایسے لوگوں سے بدلہ دلواؤں جو اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنی لنگی ٹخنے سے نیچے لٹکا رکھی ہے تو اس سے فرمایا، اپنی لنگی اوپر کر لو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی لنگی نیچے تھی۔ اس آدمی نے کہا، اے ابن مسعود، آپ بھی اپنی لنگی اوپر کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میری پنڈلیاں پتلی ہیں اور میں لوگوں کا امام بنتا ہوں، میں لنگی نیچے کر کے لوگوں سے اپنی پنڈلیاں چھپاتا ہوں تاکہ ان کے دل میں مجھ سے نفرت پیدا نہ ہو۔ کسی طرح سے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کو مارنے لگے اور فرمانے لگے، کیا تم ابن مسعود کی بات کا جواب دیتے ہو؟ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ سے یہ قصہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر پر کھڑے ہوئے اس گھر کی عمارت کو دیکھ رہے تھے۔ ایک قریشی آدمی نے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ کام آپ کے علاوہ کوئی اور کر لے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اینٹ لے کر اسے ماری اور فرمایا، کیا تم مجھے حضرت عبداللہ سے متنفر کرنا چاہتے ہو؟ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ پر کوئی حق تھا، اس نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت پر قسم کھا لی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ایسے 30 کوڑے لگوائے کہ اس کی کھال پھٹ گئی اور سوج گئی۔ حضرت ام موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ ابن سبا انہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے افضل قرار دیتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے ان سے کہا، کیا آپ ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی تعظیم کرتا ہے اور آپ کو دوسروں سے افضل قرار دیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا اتنی سزا تو ضرور ہے کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں وہ اس میں نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن اسود حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے درجے کو کم بتاتا ہے تو انہوں نے تلوار منگائی اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کی سفارش کی تو فرمایا، جس شہر میں رہتا ہوں وہ اس میں نہیں رہ سکتا، چنانچہ اسے ملک بدر کر کے ملک شام بھیج دیا گیا۔ حضرت کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا، آپ تمام انسانوں سے بہتر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تو نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم یہ کہتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو پھر تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اور اگر تم کہتے کہ میں نے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا ہے
تو میں تم پر حد شرعی جاری کر دیتا، کیونکہ تم نے جو کچھ کہا ہے یہ بہتان ہے، بہتان باندھنے کی سزا دیتا۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اگر میں اس کام سے صراحتاً پہلے منع کر چکا ہوتا تو آج میں ان پر ان کو سزا ضرور دیتا، کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتا کہ میں نے جس کام سے ابھی روکا نہ ہو اس پر کسی کو سزا دوں۔ لہذا میرے آج کے اس اعلان کے بعد اگر کسی نے ایسی بات کہی تو وہ بہتان باندھنے والا شمار ہوگا اور اسے بہتان باندھنے والے کی سزا ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے بعد تو ہم نے کئی نئے کام ایسے شروع کر دیے ہیں جن کے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ حضرت سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا تذکرہ کر رہے تھے اور ان دونوں کے درجے کو گھٹا رہے تھے۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ساری بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا اللہ اس پر لعنت کرے جو اپنے دل میں ان دونوں حضرات کے بارے میں اچھے اور نیک جذبات کے علاوہ کچھ اور رکھے۔ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور ان کے وزیر تھے، اور پھر منبر پر تشریف لے جا کر زبردست بیان فرمایا اور اس میں یہ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ قریش کے دو سرداروں اور مسلمانوں کے دو معزز و محترم باپوں کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے میں بیزار اور بری ہوں، بلکہ انہوں نے جو غلط باتیں کہی ہیں ان پر سزا دوں گا۔ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا فرمایا، ان دونوں سے صرف وہی محبت کرے گا جو مومن اور متقی ہوگا، اور ان دونوں سے وہی بغض رکھے گا جو بدکار اور خراب ہوگا۔ یہ دونوں حضرات سچائی اور وفاداری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیکی کا حکم فرمایا کرتے تھے اور برائی سے روکا کرتے تھے اور سزا دیا کرتے تھے۔ جو کچھ بھی کرتے تھے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک کے کچھ بھی خلاف نہیں کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی رائے کو ان دونوں حضرات کی رائے جیسا وزنی نہ سمجھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے جتنی محبت تھی اتنی کسی اور سے نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ ان دونوں سے بالکل راضی تھے، اور اس زمانے کے تمام لوگ بھی ان سے راضی تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز کی ذمہ داری دی گئی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو مسلمانوں نے ان پر نماز کی ذمہ داری کو برقرار رکھا، بلکہ ان پر زکوٰۃ کی ذمہ داری بھی ڈال دی، کیونکہ قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ اکٹھا ہی آتا ہے۔ بنو عبد المطلب میں سے میں سب سے پہلے ان کا نام خلافت کے لیے پیش کرنے والا تھا۔ انہیں تو خلیفہ بننا سب سے زیادہ ناگوار تھا، بلکہ وہ تو چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی اور ان کی جگہ خلیفہ بن جائے۔ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے آدمی باقی رہ گئے تھے وہ ان سب میں سب سے بہترین تھے، سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ رحم دل اور بڑے عقل مند اور متقی انسان، اور سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفقت اور رحم دلی میں حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ اور معاف کرنے اور وقار سے چلنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ وہ خلیفہ بن کر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کر کے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ کچھ لوگ ان کی خلافت پر راضی تھے، کچھ راضی نہیں تھے۔ میں ان میں سے تھا جو ان کی خلافت پر راضی تھے، لیکن اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے عمدہ طریقے سے خلافت کا کام سنبھالا کہ ان کے دنیا سے جانے سے پہلے وہ سب لوگ بھی ان کی خلافت پر راضی ہو چکے تھے جو شروع میں راضی نہیں تھے، اور وہ امر خلافت کو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نہج پر لے کر چلے، اور وہ ان دونوں حضرات کے نشان قدم پر اس طرح چلے جس طرح اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے نشان قدم پر چلتا ہے۔ اور وہ اللہ کی قسم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد رہ جانے والوں میں سب سے بہترین تھے اور بڑے مہربان اور رحم دل تھے، ظالموں کے خلاف مظلوم کی مدد کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حق کو ان کی زبان پر اس طرح جاری کر دیا تھا کہ ہمیں نظر آتا تھا کہ فرشتہ ان کی زبان پر بول رہا ہے،
ان کے اسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی اور ان کی ہجرت کو دین کے قائم ہونے کا ذریعہ بنایا، اور اللہ نے مومنوں کے دل میں ان کی محبت اور منافقوں کے دل میں ان کی ہیبت ڈالی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دشمنوں کے بارے میں سخت دل اور سخت کلام ہونے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور کافروں پر دانت پیسنے اور سخت ناراض ہونے میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی تھی۔ اب بتاؤ تمہیں کون ان دونوں جیسا لا کر دے سکتا ہے؟ ان دونوں کے درجے کو وہی پہنچ سکتا ہے جو ان سے محبت کرے گا اور ان کا اتباع کرے گا۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے، اور میں اس سے بری ہوں۔ اگر ان دونوں حضرات کے بارے میں یہ باتیں پہلے کہہ چکا ہوتا تو میں ان کے خلاف بولنے والوں کو آج سب سے سخت سزا دیتا، لہذا میرے آج کی اس بیان کے بعد جو اس جرم میں پکڑ کر میرے پاس لایا جائے گا اس کو وہ سزا ملے گی جو بہتان باندھنے والے کو سزا ملتی ہے۔ غور سے سنو، اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر اللہ ہی جانتے ہیں کہ خیر اور بہتری کہاں ہے۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اور تم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا، نعوذ باللہ من ذلک، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آگ میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں اس کا کہاں سے پتہ چلا؟ اس آدمی نے کہا، کیونکہ انہوں نے بہت سے نئے کام کیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تمہاری کوئی بیٹی ہو تو کیا تم اس کی شادی بغیر مشورے کے کر دو گے؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دو بیٹیوں کی شادی کے بارے میں جو رائے تھی، کیا اس سے بہتر کوئی رائے ہو سکتی ہے؟ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تھے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرتے تھے یا نہیں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استخارہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر اور بہتر صورت کا انتخاب کرتے تھے یا نہیں؟ اس نے کہا، کرتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اپنی دو بیٹیوں کی جو شادی کی تھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے خیر کا انتخاب کیا تھا یا نہیں؟ میں نے تمہاری گردن اڑا دینے کے بارے میں غور کیا تھا، لیکن ابھی اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ غور سے سنو، اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور کہو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ حضرت سالم کے والد کہتے ہیں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ملے جن کی زبان میں کچھ کمزوری تھی، جس کی وجہ سے ان کی بات صاف ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے شکایت کے انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان کہا کرتے تھے، یعنی تینوں کا نام اکٹھا لیا کرتے تھے، کیونکہ تمام صحابہ تینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اب تو مال ہی مقصود ہو گیا ہے کہ اگر حضرت عثمان اسے مال دے دیں تو پھر حضرت عثمان اسے پسند ہیں۔ حضرت عامر بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پیدل جا رہے تھے کہ ان کا گزر ایک آدمی پر ہوا جو حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کی شان میں نامناسب کلمات کہہ رہا تھا۔ حضرت سعد نے کہا، تم ایسے لوگوں کو برا کہہ رہے ہو جنہیں اللہ کی طرف سے بہت سے فضائل و انعامات مل چکے ہیں۔ اللہ کی قسم، یا تو تم انہیں برا کہنا چھوڑ دو، نہیں تو میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ اس نے جواب میں کہا، یہ تو مجھے ایسے ڈرا رہے ہیں جیسے کہ یہ نبی ہوں۔ حضرت سعد نے یہ بد دعا فرمائی، اے اللہ، اگر یہ ان لوگوں کو برا کہہ رہا ہے جنہیں تیری طرف سے بہت سے فضائل و انعامات مل چکے ہیں تو اسے عبرتناک سزا دے۔ چنانچہ ایک بختی اونٹنی تیزی سے آئی، لوگ اسے دیکھ کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ اس اونٹنی نے اس آدمی کو روند ڈالا اور اسے مار ڈالا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے ابو اسحاق، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ حضرت مصعب بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہا تو حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، چنانچہ ایک اونٹ یا ایک اونٹنی نے آ کر اسے مار ڈالا۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک غلام آزاد کیا اور یہ قسم کھا لی کہ آئندہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کیا کریں گے۔
حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں مدینہ کے ایک بازار میں چلا جا رہا تھا۔ جب میں حجر الزیت مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جمع ہیں اور ایک آدمی اپنی سواری پر بیٹھا ہوا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ لوگ اس کے چاروں طرف کھڑے ہیں۔ اتنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آ کر وہاں کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک آدمی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، لوگوں نے انہیں راستہ دیا۔ انہوں نے اس آدمی کے پاس کھڑے ہو کر کہا، او فلانے، تو کس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ کیا وہ سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کیا وہ لوگوں میں سب سے بڑے زاہد اور سب سے بڑے عالم نہیں تھے؟ ان کے اور بہت سے فضائل ذکر کیے اور یہ بھی کہا کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نہیں تھے؟ کیا غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ان کے پاس نہیں ہوتا تھا؟ پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، اگر یہ آدمی تیرے ایک دوست کو برا کہہ رہا ہے تو ان لوگوں کے بکھرنے سے پہلے ان کو اپنی قدرت دکھا دے۔ چنانچہ ہمارے بکھرنے سے پہلے ہی اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی۔ اس کی سواری کے پاؤں زمین میں دھسنے لگے، جس سے وہ سر کے بل ان پتھروں پر زور سے گرا، جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا بھیجا باہر نکل آیا اور وہ وہیں مر گیا۔ حضرت رباح بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بڑی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے اور کوفہ والے ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن زید نامی ایک صحابی تشریف لائے۔ حضرت مغیرہ نے انہیں سلام کیا اور تخت پر اپنے پیروں کے قریب انہیں بٹھایا۔ اتنے میں کوفہ کا ایک آدمی آیا اور برا بھلا کہنے لگ گیا۔ حضرت سعید نے پوچھا، اے مغیرہ، یہ کسے برا بھلا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت سعید نے کہا، اے مغیرہ بن شعبہ، اے مغیرہ بن شعبہ، اے مغیرہ بن شعبہ، کیا میں سن نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کے سامنے برا بھلا کہا جا رہا ہے اور آپ نہ اس پر انکار کر رہے ہیں اور نہ اسے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات میرے کانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بات نقل نہیں کر سکتا، کیونکہ میں غلط بات نقل کروں گا تو کل قیامت کے دن جب آپ سے میری ملاقات ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس غلط بات کے بارے میں پوچھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو بکر جنت میں جائیں گے، عمر جنت میں جائیں گے، عثمان جنت میں جائیں گے، علی جنت میں جائیں گے، طلحہ جنت میں جائیں گے، زبیر جنت میں جائیں گے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں جائیں گے، سعد بن مالک جنت میں جائیں گے، اور 90 نمبر پر اسلام لانے والا جنت میں جائے گا۔ اگر میں اس کا نام لینا چاہتا تو لے سکتا تھا۔ اس پر مسجد والوں نے شور مچا دیا اور قسم دے کر پوچھنے لگے، اے رسول اللہ کے صحابی، وہ 9 آدمی کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تم مجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہے ہو اور اللہ بہت بڑے ہیں۔ 9 مسلمان میں ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور قسم کھا کر کہا، ایک آدمی کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہوا ہو اور تمہیں حضرت نوح کی عمر مل جائے تو بھی یہ عمل تمہاری زندگی کے تمام اعمال سے زیادہ افضل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زاری مازنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ سے جانے لگے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے خطیب لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے میں لگا دیا۔ میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کھڑے ہو کر میرا ہاتھ پکڑا۔ میں ان کے پیچھے چل دیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم اس آدمی کو دیکھتے نہیں جو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے اور ایک جنتی آدمی کو برا کہنے کا حکم دے رہا ہے؟ میں 9 آدمیوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر میں 10ویں کے بارے میں بھی گواہی دے دوں تو گنہگار نہیں ہوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔